اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے، والد کا حق بچوں پر اور بچوں کا حق والد پر، یہ کیا ہے ذرا تفصیل سے بتائیں، پوچھا ہے بھائی نے۔ میں اس کو صرف یہیں تک محدود رکھنے کے بجائے میں آپ کو پہلے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ حق کہتے کسے ہیں، حقوق کیوں فوت ہو جاتے ہیں، حق کیوں مارا جاتا ہے، حق پیدا کب ہو جاتا ہے۔ یہیں سے بات پکڑی جاتی ہے کہ اگر ایک بچہ جب پیدا ہوا اور اسے پتہ چلے کہ وہ ماں کے پیٹ میں تھا اور والد کا انتقال ہو گیا، تب کیسے والد کا حق وہ ادا کرے گا، کیسا والد اس کا حق ادا کرے گا۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے، جو آخری پیغمبر رحمت للعالمین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام، اللہ کے آخری پیغمبر، پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے پوری سٹوری کا کہ اگر وہاں حقوق کی بات ہوتی تو اور کتنے پرابلمز کریٹ ہوتے، اور کتنے پرابلمز کریٹ ہوتے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد کو بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، والدہ کو بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، دادا کو بلا لیا، اس کے بعد چاچا ابو طالب نے جو ہے آپ کی سرپرستی کی۔ تھوڑا سا یہ ہسٹری میں جا کے دیکھنا ضروری ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں مت پڑھو، حدیث پہ بھروسہ مت کرو، یہ ہسٹری ہے، یہ اس کا نام حدیث نہیں ہے۔ اس کو تاریخ کو الگ کرنا پڑے گا، حدیث کی کتابوں میں سے دعاؤں کو الگ کرنا پڑے گا، قرآن کی آیات کی تشریح کو الگ کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو، کہ حدیث 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 ہر چیز حدیث نہیں ہوتی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کچھ کہا ہو، وہ تو قرآن موجود ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ۔ چلیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو وہ حق کون ادا کرے؟ کون ہے اس دنیا میں؟ آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ باپ بھی اپنی اولاد کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 3 بچے پیدا کر کے چھوٹی سی غلطی کے اوپر اس کو جو ہے اٹکا کے رکھے ہوئے ہیں۔ 5 سال سے ہماری بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کون ہے صاحب اس کا ذمہ دار؟ یہ سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ حق صرف والد کا اور اولاد کا ہی نہیں ہوتا، حق امت کا بھی ہوتا ہے، حق علماء کا بھی ہوتا ہے، حق انبیاء کے ورثاء کا بھی ہوتا ہے، حق اس کتاب کے متحمل جو ہیں، جو اس کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، وہ امت مسلمہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کا اگر نام نکل گیا آپ کی زبان سے، نام نکل گیا، خالی خیال آ گیا، یا آپ اگر گونگے بھی ہیں اور آپ کا نام ہے محمد جہانگیر، محمد حبیب، کچھ بھی، آپ کا نام اگر آ گیا اور لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مسلمان ہے، تو یہ امپاسبل بات ہے کہ وہ شخص قرآن نہ جانتا ہو۔ اگر وہ نام مسلمان ہے اور وہ قرآن نہیں جانتا تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، معاشرے کو دھوکہ دے رہا ہے، پوری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا، اللہ نے تجھے ایک مسلمان عورت کے پیٹ میں ڈالا تھا، تیری روح کو، تو نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہے حق، یعنی آپ جس سچویشن میں پیدا ہوئے ہیں اس سچویشن میں آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں حق۔ میں اگر ایک گاڑی خریدتا ہوں، ایک کار لیتا ہوں، ایک موٹر سائیکل لیتا ہوں، اس موٹر سائیکل کا بھی مجھ پہ حق ہے۔ کیا ہے؟ کہ میں اس کو صاف ستھرا رکھوں، اس کے بریک چیک کروں، اس میں وقت پر وقت پیٹرول ڈلاتا رہوں، اس کا آئل پانی چیک کروں، میں اس کی ہوا چیک کروں، میرے پاس کار ہے تو میں اس کا آئل پانی چیک کروں، اس کے بریکس چیک کرتا رہوں، ورنہ وہ گاڑی مجھے ایکسیڈنٹ کروا دے گی۔ راستے میں پیٹرول ختم ہو جائے گا تو گاڑی رک جائے گی۔ جو گاڑی آپ کو لے کے پھر رہی ہے، بیچ راستے سے آپ اس کو پیٹھ پہ اٹھا کے لے کے پھرنا پڑے گا یا دھکا دینا پڑے گا۔ غرض یہ ہے کہ حق صرف باپ کا اور بیٹے کا نہیں ہوتا، پہلے حق کا مطلب ہم سمجھ لینا چاہیے۔ ہم راستے سے جا رہے ہیں، راستے کا بھی حق ہے۔ کیا ہے؟
اگر کوئی چیز تکلیف دہ راستے میں پڑی ہوئی ہے تو آپ کا کام ہے اس کو اٹھا کے بازو رکھ دیں. آپ نے دیکھا کوئی پانی کا باٹل ہے, کسی نے پھینک دیا ہے, کسی کا پیر پڑے گا, گرے گا, وہ بہت بری طرح گرے گا, آدھا پانی بھی ہے اس میں, آپ اس کو لے کے کونے میں کر دیں. اس کو عبادت اور صدقہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ رانگ سائڈ گاڑی چلا رہے ہیں, وہ تو دوسرے کا حق ہے. ایک روڈ ہے جس میں ڈیوائیڈر نہیں ہے, آدھی روڈ پہ جانے والے ہیں, آدھی روڈ پہ آنے والے ہیں. جیسے ہی ٹریفک جیم ہوتی ہے ہم بازو آ کے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارہ لائن میں ٹھہرا ہوا ہے ایمانداری سے, اس کو ایسا لگتا ہے ارے یار میں تو پاگل تھا, میں بھی جا کے کراس کر کے ٹھہر سکتا تھا. اور آپ اپنے آپ کو ایسے ترم خواں سمجھتے ہیں کہ وہ آدھی لائن سے ہٹ کے آنے والے کے راستے کو بلاک کر کے آپ ٹھہر جاتے ہیں. اب وہاں سے پھر والدہ ہمشیرہ شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ کی والدہ کو گالی دے گا, آپ اس کی ہمشیرہ کو گالی دیں گے. روڈ پہ جو ہے ہماری خواتین ننگی ہو رہی ہیں. راستہ کس نے روکا؟ راستہ رکا کیوں؟ وہ روڈ خراب کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے غلط آدمی کو ووٹ ڈالا. آپ نے اسلامی ریاست کی کوشش نہیں کی. آپ نے قرآن کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں. اس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا جو پہلا فریضہ آپ کے اوپر ہے وہ آپ نے ادا نہیں کیا. آپ تو زندگی بھر رفع یدین اور جو ہے زور سے آمین, ٹوپی, داڑھی, پیجامے پہ اٹکے ہوئے رہے. سرما, موتیوں کی مالا اور مسواک, آیت الکرسی, سورہ ناس, سورہ فلق اور سورہ اخلاص میں زندگی گزر گئی آپ کی, انا اطعنا میں. ارے تم وہ مسلمان ایسی امت ہو میرے بھائی کہ ساری دنیا کے سپر پاور ہو تم. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم اس کتاب پہ ایمان لاؤ سپر پاور بنا دوں گا, وعدہ ہے اللہ کا. اور ہم لوگ تھرڈ کلاس کیٹیگری کے بن کے رہ گئے ہیں. اب آئیے چھوٹی سی بریف میں آپ کو والد کی دے دوں کہ سب سے پہلے تو شادی کرنے کے لیے آپ کے ارادے, ہمارے ارادے یہ ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم کی اولاد بنا کے پیدا کیا ہے, ورنہ میں کیڑے مکوڑے, کتا, بلی, پرندے, مچھلی بھی بن سکتا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس کے بعد ہم لوگ ذلالت کرتے 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 ثم رددناہ اسفل سافلین, نیچوں سے نیچ, گراوٹ سے گراوٹ میں ہم لوگ پہنچ گئے. ایسی حرکتیں کرنے لگے کہ جانور بھی شرما جائے. تو ہم کو اپنی بنوٹ پہ, اپنی تخلیق پہ ناز ہونا چاہیے کہ آئی ایم دا بیسٹ کریشن. اللہ کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ درجے کی تخلیق میری بنائی اللہ نے. میں جھوٹ بولوں؟ میں ایک انسان ہو کے لوگوں کو دھوکہ دوں؟ میں انسان ہو کے کسی پہ جھوٹا الزام لگاؤں؟ میں انسان ہو کے جو ہے کسی کو خامخواہ ذلیل کرنے کی کوشش کروں؟ میں انسان ہو کے کوئی بے حیائی کا کام کروں؟ میں انسان ہو کے دا بیسٹ کریشن ہو کے یہ نہ سمجھوں کہ میرا خالق اکیلا ہے, اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے, اس کو کسی نے جنا نہیں ہے, اس نے کسی کو جنا نہیں ہے, اور اس کے برابر کا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ولم یکن لہو کفوا احد. یہ کیسے گوارا کیا جاتا ہے کہ میں ایک انسان ہو کے کسی غیر عورت کے ساتھ بے حیائی کا کام کروں؟ میں انسان ہو کے کسی اور کی ماں, بہن, بیٹی کے اوپر بری نظر ڈالوں؟ اعوذ باللہ. اس کے بعد تو اور خطرناک اسٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ کا امتی ہو کے جھوٹ بولے, محمد الرسول اللہ کا امتی ہو اور اس کے منہ سے بدبو آئے. اعوذ باللہ. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کیسے یہ گوارا کیا جا سکتا ہے کہ آپ گندے بھی ہو, آپ کی زبان پہ گالیاں بھی ہو, آپ جھوٹ بھی بولتے ہو, آپ گھر میں چوری کی لائٹ جلاتے ہو, آپ رانگ سائڈ گاڑی چلاتے ہو, آپ سگریٹ پیتے ہو, آپ گھٹکے کھاتے ہو, شراب پیتے ہو, آپ سودی کاروبار کرتے ہو, آپ کی EMI چل رہی ہے. آپ کو اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کے آپ کو ایک گھر میں پیدا کیا ہے جہاں آپ موٹر سائیکل خریدنے کے قابل نہیں ہیں, آپ کار خریدنے کے قابل نہیں ہیں. اگر اللہ چاہتا تو آپ کو ایک کروڑپتی گھر میں پیدا کر سکتا تھا. اس کو کوئی مشکل ہے؟ ارے غیروں کو دے رہا ہے نا. ایک چائے بنانے والا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ اس میں کچھ تو کوالٹی ہوں گی جو اللہ وہاں بٹھا کے رکھا ہوا ہے. چلو کوئی کوالٹی نہیں ہوں گی, کم سے کم آپ کو جوتے مارنے کے لیے تو ایک اس کو رکھا ہوا ہے نا, غیر مسلم کو. شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ وہ آپ کے قانون پہ حملہ کر رہا ہے, وہ آپ کی قرآن پہ حملہ کر رہا ہے, وہ آپ کے طلاق پہ حملہ کر رہا ہے. سو رہے ہیں. علماء کا نام لے لو, عالم کا نام لے لو, بس کانٹے چڑھ جاتے پورے. ارے بھائی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ وہ سیٹ پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں,
نہیں بیٹھ سکتے, نہیں کر سکتے کام, اتریے نیچے, ہم بتاتے ہیں آپ کو کام کیسے ہوتا ہے. تو میرے بھائی حقوق صرف والد کے نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے میں اشرف المخلوقات ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم کو پیدا کر کے اسٹارٹ لے لیا ہے دنیا میں, اب وہ اسکیم کو آگے چلانے کے لیے ہم کو ذمہ داری دی ہے, ایک مرد بنائے ایک عورت بنائے. انا خلقناکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا, صرف تعارف کے لیے تمہیں خاندان قبیلے بنائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ ہے جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچتا ہو. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں باپ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا سب سے پہلے, پھر محمد رسول اللہ کا امتی بنایا. میں اگر شادی کر رہا ہوں تو اولاد پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہوں, امت محمدی کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں. آدم کی اولاد کو آگے بڑھانے کی اسکیم میں میں شامل ہوں. ایک ایڈمنسٹریشن دیا گیا ہے شادی کا, یہ کوئی عیاشی یا جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہی نہیں ہے, بلکہ ایک ایڈمنسٹریشن بنانا ہے آپ کو, آنے والی نسل کی تربیت کرنا ہے آپ کو. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی, حقوق آپ کو آٹومیٹیکلی معلوم ہو جائیں گے. آپ شادی کر رہے ہیں, سورہ نساء پڑھ لیجئے 30 سے 35 تک, یا پوری پڑھیے, ایک رکوع پڑھیے, 2 رکوع پڑھیے. مرد کو قوام بنایا ہے عورت پر, اس لیے کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. بس جو پیسہ خرچ کرے گا, قوام کا مطلب کیا ہے, ایڈمنسٹریٹر, رولز اینڈ ریگولیشنز وہ بنائے گا, آپ اس کو فالو کریں گے, کیونکہ آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اگر ایڈمنسٹریشن بھی آپ نے سنبھال لیا تو آپ کو بچے پیدا کرنا ہے, بچوں کی تربیت کرنا ہے, وہ کام مرد نہیں کر سکتا. وہ درجہ, ماں کا درجہ تو آپ کو دیا گیا ہے, تو ماں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. اب جب اولاد یہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں بھی بڑی فرمانبردار ہے باپ کی, اور جو ہے ماں بڑے تمیز تہذیب سے بات کرتی ہے باپ سے, جھڑکیاں نہیں دیتی, بدتمیزی کی گفتگو نہیں کرتی, جواب کو جواب, تم ایسا بولے تم ویسا بولے, فون پہ لگے ہوئے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, سہیلیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بوائے فرینڈ کے ساتھ, اور باپ کے قصے پورے سنا رہے ہیں. وہاں 1 سال کا 2 سال کا بچہ, 6 مہینے کا بچہ بھی سن رہا ہے آپ کی بات, وہ سمجھ رہا ہے آپ کیا بول رہے ہیں. یہ مت سمجھیے وہ تو اس کے تو کورے کاغذ پہ آپ لکھ رہے ہیں, باپ کی شکایت, غیبت ایسے کی جاتی ہے, ایسے ہوتا ہے. پھر وہ بچہ یا بچی اپنی زندگی میں وہ سب کچھ نکالتے ہیں. غرض یہ کہ حقوق پہلے والدین کو اپنے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے, اور یہ حقوق کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کا بھی ایک حق ہے. وہ حق یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو کھولیں, ایک ایک لفظ سمجھیں, ایک ایک آیت سمجھیں, ایک ایک رکوع سمجھیں, ایک ایک سورہ سمجھیں, پوری 1 سے لے کے 114 سورتوں تک, 86 مکی 28 مدنی, یہ پوری سچویشن کے ساتھ سمجھیں کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون تھا, 322 مرتبہ قل کا لفظ آ رہا ہے, تو یہ قل سے بات کیوں شروع ہو رہی ہے, اس لیے شروع ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے کوئی سوال موجود ہے, کسی نے کوئی سوال کیا ہے, تو پھر اللہ کہہ رہا ہے قل, اب آپ ان سے کہیے. حروف مقطعات ہیں 29 ٹائمز آئے ہیں, جس میں ٹوٹل 14 ہی ہیں, 19 ہیں, تو وہ کیوں, اس کے بعد ایسا کون سا لفظ آ رہا ہے. مفسرین نے لکھ دیا کہ اس کی حکمت اللہ کو پتہ ہے, یہ بڑے جلالی حروف ہیں, وہ فلاں ہیں, یہ لٹکائیں گے دروازے پہ تو گھر میں برکت آ جائے گی. میرے بھائی وہاں الرٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو ہلایا جا رہا ہے, الف لام میم, الف لام را, طا سین یا سین نون, یہ آپ کو ہلایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے فوری بعد ذرا قرآن کھول کے چیک کیجئے, اس کے فوری بعد قرآن کی بات ہو رہی ہے. جہاں قرآن کے ذکر سے بات شروع ہو رہی ہے, سورت شروع ہو رہی ہے, اس سے پہلے حروف مقطعات آتے ہیں تاکہ آپ کو الرٹ کیا جائے. سنو سنو سنو, آج کی تازہ خبر. یہ جس طرح بیان کیا جاتا تھا لوگوں کا کنسنٹریشن لینے کے لیے, وہاں ایک عجیب قسم کی بات کی جاتی تھی, وہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اب آپ تفسیریں کر رہے ہیں, جو بتانے کی بات ہے وہ نہیں بتا رہے. ارے میرے بھائی, اس کے بعد قرآن کا لفظ آ رہا ہے, ذرا عقل تو استعمال کیجئے. یا پھر کوئی ایسی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جو آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. غرض یہ کہ میں ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے یہ پورا سما باندھا, اس لیے تاکہ لوگ قرآن کی طرف آئیں.
حق اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے آپ۔ بچوں کا حق یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ماں باپ کو تو وہ ادب سے کھڑے رہیں، پیٹھ جھکا کے کھڑے رہیں۔ اگر باپ اتفاق سے نالائق بھی ہے، باپ جاہل رہا ہے، اس کو ماحول ویسا نہیں ملا، تو بچوں کا تو کام ہے نا کہ وہ قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں اور ماں باپ کو بھی قرآن پہنچائیں۔ الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ میری والدہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے مرنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے، صرف 6 دن پہلے بولے بیٹا میں آج ایمان لاتی ہوں، میں آج اللہ پہ ایمان لاتی ہوں۔ دیکھو یہ میں نے مالا جپنا چھوڑ دیا، میں نے بغیر ترجمے کے قرآن پڑھتی تھی، اب میں ترجمے سے پڑھ رہی ہوں۔ تم نے کیسٹس لا کے دیے، پورا قرآن اردو میں سنا ہے میں نے۔ میں درگاہوں پہ جاتی تھی، چھوڑ ڈالی، اب میں یہ کرتی تھی، چھوڑ ڈالی۔ آج میں ایمان لاتی ہوں اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، کتاب پہ۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ تم مجھے معاف کر دو۔ میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی، میں بولا مما آپ تو ماں ہیں میری، مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے اگر کوئی کمزوری رہ گئی ہے۔ یہ تھا میرا حق۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا، او کما قال علیہ السلام، کہ ایک عورت 5 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی اپنے ساتھ، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، یہاں تک کہ نواسا اور پوترا بھی، کہ میں تو بوڑھی ہو گئی تھی، یہ اپنے دادا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماموں اور چاچا کے ساتھ مسجد میں جاتا تھا، درس سنتا تھا، قرآن پڑھ کے آتا تھا، لیکن آ کے کبھی مجھے قرآن کی ایک آیت نہیں سمجھایا۔ یا اللہ آج میں اکیلی جہنم میں جاؤں کیوں؟ جس نے نہیں پہنچایا اس کو بھی بھیجیے میرے ساتھ، وہ جائے گی لے کے۔ آپ سارے اچھے کام کر کے بھی جہنم میں جانے والے ہیں، لکھ لیجئے یہ بات اگر آپ قرآن کا کام نہیں کر رہے ہیں تو۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہترین بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچائے۔ اور جو ہے کوئی پوچھے کہ فرقہ کیا ہے تمہارا، تو کہے کہ بھائی میں اہل اسلام ہوں، میں مسلم ہوں، میں اہل سنت، اہل حدیث، اہل قرآن نہیں ہوں، یہ تینوں ملا کے قرآن بنتا ہے۔ میں اہل اسلام ہوں، میں مسلم ہوں۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے۔ کون سی چیز سے دیں گے آپ دعوت؟ فضائل اعمال سے، بخاری مسلم سے، بہار شریعت سے، حسام الحرمین سے۔ کیا ہے یہ؟ کون سی کتابیں ہیں یہ؟ کس سے آپ دعوت دے رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اسلام کی دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ اسلام تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، دین تو قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو میرے بھائی حقوق ہر ایک کے ہیں، حقوق کو ٹوٹل سبجیکٹ میں رکھ کے دیکھیں گے تو حق سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ یہ ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ۔ آخری بات کرتے کرتے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ قیامت کے دن ساری انسانیت کو جمع کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھیں گے یہ سورت، والعصر، زمانوں کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسانات جہنم میں جانے والے، خسارے میں۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے ہم تو ایمان لائے تھے، وہ کہیں گے ادھر کا گروپ ہم ابراہیم پہ لائے تھے، ہم اسماعیل پہ ایمان لائے تھے، ہم موسیٰ پہ، ہم عیسیٰ پہ، ہم محمد پہ، ہم فلاں پہ، ہم فلاں پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا، ان لوگوں کو چھوڑ کے باقی کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا وعملوا الصالحات، جس کتاب پہ ایمان لائے تھے، جس پیغام پہ، جس رسول پہ ایمان لائے تھے، اس کی اطاعت کرے، وہ کتاب پڑھ کے سمجھے، عمل کرے۔ جی نہیں کرے، ڈال دو ان کو۔ جو بچے ہیں وہ ایمان بھی لائے اور عمل بھی کرے۔ پھر اللہ پوچھے گا وہ تواصوا بالحق، یہ جو حق کی کتاب تمہارے پاس تھی اس کی وصیت لوگوں کو کرے کہ دیکھو یہ کتاب یاد رکھو، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آگے پہنچانا ہے۔ وصیت کرو، وہ تواصوا بالحق، اس کو وسعا کر کیا آپ نے، حق کی دعوت دی۔ اور جیسے ہی حق کی دعوت دیں گے دنیا آپ پہ ٹوٹ پڑے گی۔ آپ کو 2 طرح کے صبر کرنا ہے، وہ تواصوا بالصبر۔ ایک تو آپ کے فالوورز ہوں گے، آپ کو چڑھائیں گے، ہوا دیں گے، مجیب صاحب آپ کی میموری، آپ کا کیا بیان ہے، اب میرے اندر غرور نہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ یا پھر آپ کے خلاف، تو ایک گویا ہے، تیرا جو ہے کلین شیو ہے، تو ڈسکو مولانا ہے، تو فلاں ہے۔ جی اچھا بھائی میں ڈسکو مولانا ہوں، آپ ذرا آئیے میرے ساتھ ڈسکو کر کے بتائیے، یا آپ کے تمام علماء کو لا کے ایک گانا گا کے بتائیے۔ چلیے میں ایک ایکٹنگ کا سین لکھ کے دیتا ہوں، 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، 2 منٹ کا، کر کے بتائیے، دیکھتے ہیں۔ آپ سیدھا آپ کو جو آپ کی جو حیثیت ہے اس میں کام کیجئے، بولنا چاہیے بس۔ چلیے حقوق آپ میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بچوں کے حقوق سیدھے ہیں، والدین کی خدمت کرنا، والدین کا احترام کرنا،
اگر والدین میں سے کوئی غلطی کر رہے ہیں بڑے پیار سے حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔